بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرہ القرآن کے سبق نمبر 182 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم 20ویں پارے کا پہلا سبق پڑھیں گے، جو کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 60 سے لے کے سورہ کے آخر آیت نمبر 93 تک، جبکہ سورہ قصص کی پہلی 10 آیات پر مشتمل ہوگا۔ دورائی 14ویں پارے میں سورہ الحجر کی آیت نمبر 1 سے لے کے 99 تک، آیت نمبر 1 تو 13ویں پارے کے آخر میں، آیت نمبر 2 سے لے کے 99 تک، یعنی پوری سورہ آج کے دورائی میں شامل ہے۔ پچھلے سبق میں آیت نمبر 58 پہ رکوع مکمل ہوا تھا، اور آیت نمبر 59 میں فرمان تھا کہ قل الحمدللہ، کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جن کی یہ لوگ، یا وہ جن کو یہ لوگ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں؟ اب اس کا تسلسل آیت نمبر 60 سے اسی بات کا آگے ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض، کیا یہ بہتر ہیں یا جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو، وانزل لکم من السماء ماء، اور اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی، فانبتنا بہ، پھر ہم نے اگائے اس کے ذریعے حدائق باغات، ذات بہجہ، بارونق، سرسبز، ما کان لکم، نہیں تھا تمہارے لیے ممکن، ان تنبتوا شجرہا، کہ تم اگاتے ان کے درخت، الہ مع اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ انحراف کرنے والے لوگ ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، کیا یہ بہتر ہیں یا وہ ذات باری جس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ، وجعل خلالها انہارا، اور بنائی اس کے درمیان نہریں، وجعل لها رواسیا، اور بنائی اس کی مضبوطی کے لیے پہاڑ، وجعل بین البحرین حاجزا، اور بنا دی دو دریاؤں کے درمیان آڑ، الہ مع اللہ، کیا کوئی معبود اور بھی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان لوگوں میں سے اکثر علم نہیں رکھتے، نہیں جانتے۔ امن یجیب المضطر، کیا یہ بت بہتر ہیں یا وہ جو قبول فرماتا ہے بے قرار کی دعا، اذا دعاہ، جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، ویکشف السوء، اور وہ دور کر دیتا ہے اس کی تکلیف، ویجعلکم، اور وہ بناتا ہے تمہیں اے لوگو خلفاء الارض، زمین میں جانشین، الہ مع اللہ، کیا کوئی اور معبود ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ امن یہدیکم، کیا یہ بہتر ہیں، یعنی ان کے بنائے ہوئے جھوٹے معبود، یا وہ ذات باری جو تمہاری رہنمائی فرماتا ہے، فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں، ومن یرسل الریاح، اور جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشرم، خوشخبری بنا کر، بین یدی رحمتی، اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے، الہ مع اللہ، کیا کوئی اور معبود بھی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ بہت برتر ہے اس سے جو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعید، کیا یہ بہتر ہیں یا وہ ذات جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، ومن یرزقکم، اور وہ جو رزق دیتا ہے تمہیں، من السماء والارض،
آسمان اور زمین سے، الہ مع اللہ، کیا کوئی اور معبود بھی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا؟ قل ہاتو، کہہ دیجئے کہ لے آؤ، برہانکم، اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل لا یعلم، کہہ دیجئے نہیں جانتا کوئی بھی، من فی السماوات والارض الغیب، غیب کو جو آسمانوں اور زمین میں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، وما یشعرون، اور نہیں وہ جانتے، ایان یبعثون، کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے زندہ کر کے، یعنی جن سے منسوب انہوں نے معبود بنا رکھے ہیں انہیں تو وہ بھی معلوم نہیں، اور سب انسانوں کو معلوم نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ بل ادارکا، بلکہ الجھا ہوا ہے، علمہم، ان کا علم، فی الآخرہ، آخرت کے بارے میں، بلکہ وہ فی شک منہا، اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس کے بارے میں اندھے ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، اذا کنا ترابا، کیا جب ہم ہو جائیں گے خاک، و آباؤنا، اور ہمارے باپ دادا، انا لمخرجون، کیا واقعی ہم زندہ کر کے نکالے جائیں گے؟ لقد وعدنا ھذا، یقیناً یہ وعدہ کیا جاتا رہا، نحن و آباؤنا من قبل، ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے اس سے پہلے بھی، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا اساطیر الاولین، مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی۔ قل، آپ کہہ دیجئے، سیروا فی الارض، تم چلو پھرو زمین میں، فانظروا، پھر دیکھو، کیف کان، کیسے ہوا، عاقبۃ المجرمین، انجام مجرموں کا۔ ولا تحزن علیہم، اور آپ غم نہ کریں ان پر، ولا تکن فی ضیق، اور نہ ہی آپ تنگ دل ہوں، مما یمکرون، اس وجہ سے جو یہ لوگ چالیں چلتے ہیں، ویقولون، اور یہ کہتے ہیں، متی ھذا الوعد، کب پورا ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ قل، آپ کہہ دیجئے، عسیٰ، ہو سکتا ہے، ان یکونا ردف لکم، کہ قریب آ پہنچا ہو تمہارے، یعنی وہ وعدہ قریب آ پہنچا ہو تمہارے، بعض الذی تستعجلون، اس عذاب کا کچھ حصہ جس کو تم جلدی طلب کر رہے ہو، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور یقیناً آپ کا رب، لذو فضل، فضل فرمانے والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولکن اکثرہم، لیکن ان میں سے اکثر، لا یشکرون، شکر ادا نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ، اور یقیناً آپ کا رب جانتا ہے، ما تُكِنُّ صُدُورُهُم، جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہیں ان کے سینے، وما یعلنون، اور وہ بھی جو وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی اسے بھی جانتا ہے جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وما من غائبۃ، اور نہیں ہے پوشیدہ کوئی چیز، فی السماء والارض، آسمان اور زمین میں، الا فی کتاب مبین، مگر وہ روشن کتاب میں موجود ہے، لکھی ہوئی ہے۔ ان ھذا القرآن، بلا شبہ یہ قرآن، یقص علی بنی اسرائیل، بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کے سامنے، اکثر الذی، اکثر وہ باتیں، وہ اکثر باتیں، ہم فی یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً یہ ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ ان ربک، یقیناً آپ کا رب، یقضی، فیصلہ فرما دے گا، بینہم بحکم، ان کے درمیان اپنے حکم سے، وہو العزیز العلیم، اور وہی غالب اور جاننے والا ہے۔ فتوکل علی اللہ، بس بھروسہ کیجئے اللہ تعالیٰ پر، انک علی الحق المبین، بلا شبہ آپ واضح حق پر ہیں۔ انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، یعنی ان لوگوں کو جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہیں آپ سنا سکتے ہیں بیروں کو اپنی پکار، اذا ولوا مدبرین، جب وہ پھر جائیں پیٹھ پھیر کر۔ وما انت بہاد العمی، اور نہ ہی آپ راہ دکھا سکتے ہیں اندھوں کو، عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے پھیر کر، ان تسمع الا من یؤمن، نہیں آپ سنا سکتے مگر اسے ہی جو ایمان لائے، بآیاتنا، ہماری آیتوں پر، فہم مسلمون، اور وہ فرما برداری کرتے ہیں۔
وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب پورا ہو جائے ان پر عذاب کا قول، اخرجنا لہم دابۃ، تو ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک جانور، من الارض تکلمہم، زمین سے جو بیان کرے گا ان پر، ان الناس کانوا، کہ یقیناً یہ لوگ بآیاتنا لا یوقنون، ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ وَیوم نحشر، اور جس دن ہم جمع کریں گے، من کل امت فوجا، ہر امت میں سے ایک گروہ، ممن یکذب بآیاتنا، ان لوگوں میں سے جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو، فہم یوزعون، تو ان کی درجہ بندی کی جائے گی، حتیٰ اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ سب آ جائیں گے، قال کذبتم بآیاتی، فرمائے گا یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے جھٹلایا تھا میری آیتوں کو، ولم تحیطوا بها علما، اور نہیں احاطہ کیا تھا ان کا اپنے علم سے، ام ماذا کنتم تعملون، یا وہ کیا تھا، وہ کیا چیز تھی، کیا دلیل تھی جو تم عمل کرتے تھے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور واقع ہو جائے گا ان پر عذاب کا قول، حکم، بما ظلموا، بوجہ اس کے جو انہوں نے ظلم کیا، فہم لا ینطقون، پس وہ بول نہیں سکیں گے، جواب نہیں دے سکیں گے۔ الم یرو، کیا دیکھا نہیں انہوں نے، انا جعلنا اللیل، کہ ہم نے بنایا ہے رات کو، لیسکنوا فیہ، تاکہ وہ سکون پائیں اس میں، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا ہے تاکہ وہ کام کر سکیں اس میں۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ویوم ینفخ فی الصور، اور جس دن پھونکا جائے گا سور میں، ففزع من فی السماوات، پس گھبرا جائیں گے جو آسمانوں میں ہیں، ومن فی الارض، اور جو زمین میں ہیں، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی جسے اللہ تعالیٰ بچانا چاہے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب آ جائیں گے اس کے پاس عاجز ہو کر، ذلیل ہو کر۔ وَتَرَى الْجِبَالَ، اور تم دیکھو گے پہاڑوں کو، تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، تم سمجھتے ہو انہیں جمع ہوا، مضبوط، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، جبکہ وہ اس دن اڑتے پھریں گے بادلوں کی طرح۔ صنع اللہ الذی، یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے جس نے اتقن کل شیء، مضبوط بنایا ہے ہر چیز کو، انہ خبیر بما تفعلون، بے شک وہ باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ من جاء بالحسنہ، جو آئے گا نیکی لے کر، فلہ خیر منہا، تو اس کے لیے بہتر بدلہ ہوگا اس سے، وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ اس دن گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّیِّئَةِ، اور جو کوئی آئے گا برائی لے کر، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، تو وہ اوندے منہ ڈالے جائیں گے جہنم میں۔ هَلْ تُجْزَوْنَ، نہیں تمہیں بدلہ دیا جائے گا آج، إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، مگر اسی کا جو تم کرتے تھے۔ انما امرت، در حقیقت مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد، کہ میں بندگی کروں، رب هذه البلدۃ، اس شہر مکہ کے مالک کی، رب کی، الذی حرمها، جس کو اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے محترم ٹھہرایا، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کی ملکیت ہے ہر چیز، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المسلمین، کہ میں ہو جاؤں فرما برداروں میں سے، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ بھی حکم دیا کہ میں تلاوت کروں قرآن کی، فَمَنِ اهْتَدَىٰ، پس جو ہدایت پاتا ہے، فَإِنَّمَا، تو در حقیقت، يَأْتَدِي لِنَفْسِهِ، وہ اس نے ہدایت پائی اپنے ہی لیے، وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی اسی پر ہے، اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، بس آپ کہہ دیجئے میں تو خبردار کرنے والا ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دیجئے کہ کل شکر اللہ تعالیٰ کا ہے، سَيُرِيكُمْ آیاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، جلد وہ تمہیں دکھائے گا اپنی نشانیاں تو تم ان کو پہچان جاؤ گے۔ وَمَا رَبُّكَ، اور نہیں ہے آپ کا رب، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو اے لوگو۔ سورہ نمل کی یہاں تکمیل ہوئی،
اب سورہ القصص کی ابتدا ہم توفیق ربانی سے کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم، یہ بھی حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ نتلو علیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھ سناتے ہیں آپ کو، من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے کچھ احوال بالکل ٹھیک ٹھیک، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ان فرعون، بلا شبہ فرعون، علا فی الارض، فرعون نے، بلا شبہ فرعون نے سرکشی کی ملک میں، وجعل اہلہا، اور بنا رکھا تھا اس کے لوگوں کو تقسیم کر کے، شیعہ، گروہ گروہ، یستضعف طائفۃ منہم، کمزور کر رکھا تھا ان میں سے ایک گروہ یعنی بنی اسرائیل کو، یذبح ابناءہم، کہ ذبح کر ڈالتا تھا ان کے بیٹوں کو، یستحیی نساءہم، اور زندہ رہنے دیتا تھا ان کی عورتوں کو یعنی بیٹیوں کو، انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ ونرید، اور ہم چاہتے تھے، ان نمنا علی الذین، کہ ہم احسان فرمائیں ان لوگوں پر، استضعفوا فی الارض، جو کمزور کر دیے گئے تھے ملک میں یعنی بنی اسرائیل کو، ونجعلہم، تاکہ ہم بنائیں انہیں، ائمۃً، لوگوں کا امام، ونجعلہم الوارثین، اور ہم بنائیں ان کو اس زمین کا وارث، ونمکن لہم، اور ہم اقتدار دیں ان کو، فی الارض، زمین میں، ونری فرعون، اور یہ بھی کہ ہم دکھائیں فرعون کو، وہامان وجنودہما، اور حامان کو اور ان کے لشکروں کو، منہما ما کانوا یحذرون، ان کمزوروں کی طرف سے وہ چیزیں جن سے وہ ڈرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، اور ہم نے الہام کیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو، ان ارضعیہ، کہ اس کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہنا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر جب تم کو خوف پیدا ہو اس کے بارے میں یعنی فرعونیوں کی طرف سے کہ وہ ان کو لے جا کے جو اپنا ظلم ہے اس کا شکار بنائیں گے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اسے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دینا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ خوف کرنا اور نہ ہی کوئی رنج، اِنَّا رَادُّوهُ، یقیناً ہم اسے واپس پہنچا دیں گے، الیک، تمہارے پاس، وَجَاعِلُوهُ، اور ہم بنائیں گے اسے، من المرسلین، رسولوں میں سے، ہم انہیں رسولوں میں شامل کریں گے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، پس اٹھا لیا اسے فرعون کے لوگوں نے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا، تاکہ تدبیر ربانی کے مطابق یہ ان کا دشمن، وَحَزَنًا، اور باعث غم، یعنی دشمنی کا باعث بنے اور غم کا باعث بنے۔ ان فرعون، بلا شبہ فرعون، وحامان وجنودہما، اور حامان اور اس کے لشکر یعنی اس کے سپاہی، کانوا خاطئین، خطا کر بیٹھے، یعنی یہ کام کر کے خطا کر بیٹھے جس سے وہ بچنا چاہتے تھے، اللہ نے اپنی حکمت سے انہی کی پرورش میں انہیں پہنچا دیا۔ اور ایک مفہوم اس آیت کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرعون اور حامان اور اس کے لشکر خطا پر تھے جو وہ بنی اسرائیل اور لوگوں پر ظلم کی صورت میں کرتے تھے۔ وقالت امرأۃ فرعون، اور کہا فرعون سے اس کی بیوی نے، قرۃ عین لی ولک، یہ تو ٹھنڈک ہے میری اور تمہاری آنکھوں کی، لا تقتلوہ، تم قتل نہ کرنا اسے، عسیٰ ان ینفعنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، وہم لا یشعرون، حالانکہ وہ انجام سے بے خبر تھے۔ وَأَصْبَحَ فؤاد ام موسیٰ فارغہ، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل اس کے بارے میں بے قرار ہو گیا، قادت، قریب تھا کہ وہ، لتبدی بھی، اس راز کو ظاہر کر دیتی، لولا اربطنا علی قلبہا، اگر ہم مضبوط نہ رکھتے اس کے دل کو، لتکون من المؤمنین، اس لیے تاکہ وہ رہے وعدہ ربانی پر،
ایمان رکھنے والی۔ الحمدللہ آج کا سبق ہمارا سورہ قصص کی آیت نمبر 10 پہ مکمل ہوا۔ آج کے سبق میں سورہ نمل کی 34 آیات اور سورہ قصص کی 10 آیات ہم نے پڑھی۔ ان دونوں کے الفاظ کی تعداد 692 تھی بحیثیت مجموعی، اور 692 میں سے صرف 39 الفاظ ایسے تھے جو پہلی بار ہم نے اس سبق میں پڑھے، جنہیں تذکیر القرآن میں نیلے رنگ سے نمایاں رکھا گیا ہے۔ گویا 653 الفاظ ایسے ہیں جو الحمدللہ پچھلے اسباق میں پڑھ لینے کی وجہ سے ہمیں آتے ہیں، ہمارے لیے اجنبی نہیں ہیں، جبکہ ان 39 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں مزید 13 الفاظ کا اضافہ ہونے کے بعد ہمارا ذخیرہ الفاظ 49,946 ہو چکا ہے، جو کہ قرآن حکیم کا 55% بن چکا ہے، یعنی 55% بنتا ہے۔ آج کے سبق سمیت ہم نے جو الفاظ سیکھے ہیں وہ صرف 7,107 ہیں، لیکن جو ہم نے پڑھے ہیں وہ 57,472 ہیں۔ گویا 7,107 الفاظ سیکھ کے اللہ کی توفیق اور رحمت سے ہم نے قرآن حکیم کا 55% حصہ کور کر لیا ہے، یعنی قرآن حکیم کے 90,500 الفاظ میں سے 7,107 کو سیکھا اور 55% ہمارا کور ہو گیا۔ اس نعمت اور اس آسانی کا رب ذوالجلال ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبح و شام کے اوقات میں قرآن حکیم کی تلاوت کو ہماری زندگی کا معمول بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال ہمارے تمام اندیشوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں عافیت عطا فرمائے، اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اشرار کے شر سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفا یاب فرمائے، ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، ارض پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس صحیح کو مشکور فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔